آج ہی میں ایک بہت بڑے ہسٹورین کی گفتگو سنا تھا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا sometimes you say things that cannot be unsaid، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرمپ نے بات کر دی ہے نا سویلائزیشن کی، یہ ایک کھلا وار کرائم ہے جو پہلے اناؤنس کر دیا انہوں نے. اس سے واک بیک کرنے کے لیے ٹرمپ کو ایک پبلک فیس سیونگ چاہیے ہوگی. وہ پاکستان نے بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اس وقت احسان فرینکلی پاکستان کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک واک بیک مل رہا ہے. اس لیے بڑی پرومپٹلی انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے. یہ اہم ترین لمحات ہیں جہاں پر اس وقت صرف پاکستان یا خطے کے لوگ نہیں بلکہ لٹرلی پوری دنیا اس وقت اپنی ٹیلی ویژن سکرین کے سامنے یا موبائل سکرین کے سامنے، سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے لمحہ بلمحہ اپڈیٹس دیکھنے کے لیے. اور ایسے موقع پر فریقین کے بعد یعنی کہ ایران اور امریکہ کے بعد اگر کسی ایک ملک کا نام ابھر کے سامنے آیا ہے، ہائی لائٹ ہوا ہے، تو اس ملک کا نام ہے پاکستان. اور ایک یا دوسرے انداز میں ون وے اور اندر فریقین نے اس بات کی تصدیق کی ہے ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی کہ نہ صرف پاکستان کا پیغام ان کو پہنچ گیا ہے، انہوں نے ریسیو کر لیا ہے، بلکہ کسی نہ کسی انداز میں فریقین نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس پہ غور و خوض بھی جاری ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مرحلہ کب آتا ہے جب اس پر رد عمل کیا آتا ہے. وائٹ ہاؤس نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ ہمیں تجویز موصول ہو گئی ہے، اس پر رد عمل دیں گے. کامران خان صاحب کی خبر یہ کہتی ہے کہ اگر اس پہ کوئی رد عمل آنا ہے، اللہ کرے آئے، ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اب سے تقریباً 220 منٹ بعد جب پاکستان میں صبح کے 5 بج رہے ہو تب وہ سب نہ ہو جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے کامران صاحب کا ہی میں جملہ چراتے ہوئے الل ٹپ انداز میں جو کہے چلے جا رہے ہیں وہ آدمی اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ منظر ہم نہ دیکھیں. مالک صاحب سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایک تو پلیز آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کی بھی مطلب اطلاعات کی سمت یہی ہے، اور اگر ایسے میں ہم یہ سمجھ لیں کہ پہلی کوئی بات اگر آنی ہے تو وہ ٹرمپ کی طرف سے آنی ہے، تو کیا چونکہ ظاہر ڈونلڈ ٹرمپ کو جتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ ایسا آدمی ہے کہ جس کے لیے اپنی انا اور یہ سارے معاملات بھی ایک ہیں، تو اگر وہ لیکن ایک یہ فیس سیونگ ہے اس کے لیے کہ وہ کہے کہ اس کی درخواست پہ میں نے چلو دیے 10 دن اور جیسے کہ بڑا احسان کر دیا، میں نہیں کرتا ورنہ میں چاہتا تو یہ تو آسان ترین کام تھا، مشکل ترین کام تو میں کر چکا ہوں، میں تو اپنا پائلٹ لے آیا وہاں سے، آسان ترین کام کرنا باقی تھا، لیکن چلو دیے 10 دن اور کچھ اس طرح کا ماحول کچھ بنتا نظر آتا ہے اگر وائٹ ہاؤس سے کوئی رد عمل آنا ہی ہے اس پہ. تو مالک صاحب بھائی آپ ہمیشہ لیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی وجہ سے باتیں دہرانی پڑتی ہیں. میں معافی چاہتا ہوں. اچھا ایک تو یہ بھی ہے لیکن دوسرا یہ بھی ہے مالک صاحب کے چونکہ ابھی ڈیولپنگ اسٹوری ہے تو آئی ایم شیور کہ ایوری منٹ لٹرلی بہت سارے ویورز ہمیں جوائن بھی کر رہے ہیں، تو اچھا ایک ریکیپ بھی ہو جائے، لیکن بڑا آئی ایم سوری فار دیٹ. جی نہیں آئی ایم جسٹ جوکنگ. میں ابھی جب یہ ٹویٹ آیا تھا تو اسی وقت ٹرانسلیشن ہماری یہ شروع ہوئی تو انہوں نے میرے سے پوچھا، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جو ٹویٹ آیا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ٹویٹ ایسے ہی نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ بیک گراؤنڈ پہ سارا کام ہو گیا ہے، دونوں سائیڈز نے انیشل اس پہ اپنا اپروول دیا ہے، تو تب یہ ٹویٹ آیا ہے تاکہ پبلک سے فیس سیونگ دونوں کو ملے، اور ورنہ یہ ٹویٹ آتا نہیں. اور پاکستان سے ٹویٹ آنے کا مطلب تھا کہ پاکستان اس وقت واحد سول آربیٹر بنا ہوا ہے دونوں کے درمیان میں. ترکی اور ایجپٹ بھی بیہائنڈ دا سینز کر رہے ہیں، اور ایون جو اکارڈ ہم نے پرپوز کیا تھا وہ بھی اسلام آباد اکارڈ کے نام سے ہی اس کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، وہ جانا جا رہا ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے پرپوزل دیا تھا پاکستان چائنا نے وہ 5 پوائنٹ، اس پہ کتنے دن لگے تھے ریاکشن آتے ہوئے؟ ایران سے بھی کچھ دن لگے، امریکہ سے بھی کچھ دن لگے. اب جب یہ ٹویٹ آیا ہے فوری طور پہ دونوں سائڈ سے ریاکشن آیا. ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی بڑی وہ قابل احترام شخصیت ہیں شہباز شریف صاحب، میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور ابھی میں پوری طرح بریف نہیں ہوا لیکن میں اس پہ دیکھ رہا ہوں. ایران کی طرف سے فوراً ریاکشن آیا کہ جی یہ ہم اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم پازیٹیو نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. دونوں سائڈز نے بڑے کوشس ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو ویلکم کیا ہے، دونوں نے پازیٹیو رسپانس دیا ہے. اور آپ خبر کی بات کر رہے تھے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے میرے ٹیکسٹ میسیجز ایکسچینج ہوئے ہیں ایک بہت ہی ریلیونٹ ہماری امپورٹنٹ ہستی سے جو اس میں ایک سینٹرل رول بھی ہے. میں نے ان کو فرینکلی میں نے ان کو مبارکباد بھیجی، میں نے کہا زبردست کام کیا پاکستان گورنمنٹ نے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ از اٹ اے ڈن ڈیل، تو ان کا جواب آیا کہ انشاءاللہ اٹس ان پروگریس بٹ یو ول ہیئر گڈ نیوز. اس قسم کی بات چیت چلی. تو پھر میں نے دوبارہ ایک دو اور میسیج میں کنفرم کیا، تو اب کلیئر ہو گیا ہے کہ جو پہلے میں نے بات فرینکلی کی تھی ایک اسیسمنٹ کے اوپر ایز این انالیسس کہ اس طرح کی چیزیں پبلکلی کیوں آئی ہیں، تو یہ چیز تو ہو گئی ہے کنفرم کہ یہ دونوں سائڈ سے اوکے لینے کے بعد
یہ چیز سامنے چلی ہے. اور مالک صاحب سوری فار انٹرپشن, اس میں اب ہمیں یہ بھی ہم سب دعا کریں نا ساتھ میں کہ ظاہر ہے اس میں اسپوائلر اپنا کردار ادا نہ کرے, اور ظاہر ہے یا میں معافی چاہتا ہوں اس عامیانہ لفظ کو استعمال کرنے کے لیے کہ کوئی گند نہ کرے, اور ظاہر ہے اس میں اسرائیل یعنی ہم جو منظرنامہ دیکھ رہے ہیں کہ لٹرلی وہاں کے ٹی وی چینل جیسے کوئی تہوار شروع ہوا چاہتا ہے, جیسے کوئی جشن شروع ہونے والا ہے, وہ لٹرلی یا ایک پریشر بلڈنگ ٹیکٹک ہے جو بھی ہے کہ باقاعدہ کاؤنٹ ڈاؤن چل رہے ہیں بڑی بڑی اسکرین پہ, اور جی 8 گھنٹہ 13 منٹ رہ گیا, جی 4 گھنٹے 16 منٹ رہ گئے, جی 4 گھنٹے 14 منٹ. تو وہاں سے تو ایک پوری کوشش کسی بھی طور پر ہوگی اسرائیل کی طرف سے کہ یہ پورا تہس نہس ہو جائے معاملہ, اور کسی طریقے سے وہ نہ ہو جو کہ اس وقت تمام تر امن پسند لوگ چاہتے ہیں دنیا کے. وسیم, میں پہلے جب ہم بات کر رہے تھے نا آپ کے آنے سے پہلے, تو میں نے ان کو بتایا کہ آج ہی میں ایک بہت بڑے ہسٹورین کی گفتگو سنا تھا, تو انہوں نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا سم ٹائمز یو سے تھنگز دیٹ کی ناٹ بی انسیڈ, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرمپ پہ بات کر دی ہے نا سویلائزیشن کی, یہ ایک کھلا وار کرائم ہے جو پہلے اناؤنس کر دیا انہوں نے. اس سے واک بیک کرنے کے لیے ٹرمپ کو ایک پبلک فیس سیونگ چاہیے ہوگی. وہ پاکستان نے بہت بڑا احسان کیا ہے, اور اس وقت احسان فرینکلی پاکستان کا بھی ہے, ایران کا بھی ہے, جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک واک بیک مل رہا ہے. اس لیے بڑی پرومپٹلی انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے. اور یہ ساری چیزیں طے جب ہوتی ہیں تبھی ایسا ہوتا ہے. پاکستان اگر یہ ٹویٹ آیا ہوتا ترکی سے, یہ ٹویٹ آیا ہوتا اس وقت عمان سے, تو میں بھی اس کو ایک ٹویٹ سمجھتا. جو پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, یہ اپیل جس طرح کی پبلکلی اس طرح نہیں ہوتی, وہ تبھی ہوتی ہیں جب سب کچھ معاملات طے پا جائیں. اور یہ اتنا بڑا یہ جملہ بول گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ٹپیکل سٹائل میں کہ یہ اس کے لیے بھی اس کا بوجھ اٹھانا ناممکن تھا, بیکاز اس نے ساری زندگی صدر نہیں رہنا, اور جب آپ صدر نہیں رہتے نا تو پھر آپ وار کرائمز میں, آپ کے ٹریبیونلز میں بھی آپ جاتے ہیں. ادھر سربیا کے بھی بہت بڑے بڑے جرنیل تھے, رگڑے گئے نا. ادھر اور بھی کچھ افریقن ملکوں کے ممالک تھے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. سو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور ب تو ریلیونٹ لوگوں سے میں نے کنفرم بھی کیا ہے. بڑا اس وقت سکون ہے اسلام آباد کے اندر. اور آپ کو یقین ہے کہ یعنی اگلے کہہ لیجئے کہ پاکستان میں 1:30 بج رہا ہے تقریباً, صبح 5 سے پہلے انشاءاللہ ہم کوئی ایسی خبر سنیں گے جو کہ امن کا پیغام لائے گی اور اس کی بنیاد پاکستان میں پڑے گی؟ آپ کو یو ہیو انف ریزنز ٹو بلیو اٹ مالک صاحب. دس ٹویٹ از دا بگیسٹ ایویڈنس. پیچھے تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے اور ہو رہا تھا. یہ ٹویٹ بذات خود ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے. اور جو آپ نے دیکھیں پرومپٹ رسپانسز آئی ہیں ایران سے بھی اور وائٹ ہاؤس سے بھی. اتنی جلدی آپ مجھے بتا دیں جتنی باری ڈاکومنٹس ایکسچینج ہوئے, 15 پوائنٹ فارمولا, 5 پوائنٹ فارمولا, ریجیکشنز امیڈیٹ آئے ہیں. پازیٹیو رسپانسز کبھی امیڈیٹ نہیں آئی. دونوں سائڈز پہ پازیٹیو ہیں. اب اگر جس کو کہتے ہیں نا, ایران کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم 15 دن کسی پہ حملہ نہیں کریں گے. دیکھیں ہرموز کا اس کو اب بیانیہ وہاں بدل دیا, اسرائیل نے بدلوا دیا بیانیہ امریکہ کا. پہلے ہوتا تھا نیوکلیر پروگرام اور انرچ یورینیم ہم نے واپس لینا, یہ میرا ہے. آج کل کا ایک ٹویٹ بڑا انٹرسٹنگ تھا. لنڈسے گرہام جو ہے سینیٹر, جو بڑا خاص الخاص آدمی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, اور جس کو پورے امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو اسرائیل کا ایمبیسڈر امریکہ میں ہے, یہ امریکہ کا سینیٹر نہیں ہے. کل لنڈسے گرہام نے بھی ٹویٹ کیا کہ اگر ہرموز نہیں کھلتی تو ٹرمپ کو کسی قیمت پہ سیز فائر یا جنگ ختم نہیں کرنی چاہیے. وہ اسرائیل کی زبان بولتا ہے ہمیشہ. اس کے باوجود اگر اب یہ ٹویٹ آیا ہے تو اس وقت ٹرمپ اپنے سروائیول کو دیکھ رہا ہے. اس وقت پہلی دفعہ اس جنگ میں مجھے لگا ہے کہ ٹرمپ ایک ایسے پوائنٹ پہ پھنس گئے اس جملے کے بعد کہ ان کو اب نیتن یاہو کو بھی اس معاملے میں اس کی نہیں سنیں گے, بیکاز اب اس کا اپنا سروائیول ہے. آج آپ دیکھیے نا وہاں پہ جو پولز بھی آئے ہیں, لوسٹ ایور اس کی ریٹنگ ہوئی ہوئی ہے ہر لحاظ سے, اور جتنی ان پاپولیرٹی ہوئی ہوئی. اور یہ قدم ایسا ہے کہ یہ قدم وہ اٹھا ہی نہیں سکتا. کہہ دیا تھا اس نے, اس کا بوجھ وہ نہیں اٹھا پا رہا تھا. اس لیے میرا خیال ہے کئی بار وہ کہتے ہیں سلور لائننگ ہوتی ہے ہر کلاؤڈ میں. جتنا انہوں نے زیادتی کی ہوئی تھی, جو کچھ شروع کیا ہوا تھا, آپ یہ دیکھیے کہ ایک لائن اتنی بھاری پڑ گئی کہ ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے. سم ٹائم جو ورڈز بیکم یور کراس نا, یہ اب کراس ٹرمپ کو کیری کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ واحد اس کو فیس سیونگ اس وقت ملے گی جس میں یہ نکل سکتا ہے. آپ ایران کا آپ بات کر رہے تھے نا گن ڈالنے والوں کی بات, آپ دیکھیں آج نیتن یاہو نے کیا کہا. آج اس نے اناؤنس کیا کہ جی ہم نے کل سے شروع کر دیا ہے. انہوں نے ایک ریلوے اسٹیشن کے بعد ٹرین برج بھی ہٹ کیا. انہوں نے ساؤتھ فارسٹ فیلڈ پہ پرسوں ہٹ کی. گن مارنے کی انہوں نے پوری کوشش کی تھی اور وہ کامیاب تھے.
یہ جو جملہ نکل گیا اس کے منہ سے کہ جی میں آج سویلائزیشن کا آخری دن ہے, نیور ٹو بی کریٹڈ اگین اینڈ آل دیٹ, اور اینڈ میں اس نے بڑا سارکاسٹکلی لکھ دیا پریز بی ٹو اللہ. پہلے اس نے جو لاسٹ اس پہ پریز بی ٹو اللہ کیا تھا لاسٹ والے ٹویٹ میں, جب اس نے کہا تھا گالیاں نکالنی تھی ان کو, اور آج کے جملے میں پھر بھی سارکازم تھا. پہلی لائن تھی آئی ول ڈسٹروائے دا سویلائزیشن, آخری لائن تھی گاڈ بلیس دا پیپل آف ایران. ہی ہیز اے سک مائنڈ. لیکن جو بیہائنڈ دا سین جو سب کچھ ہوا ہے, میرا خیال ہے اس میں جو ہے ہماری لیڈرشپ, اللہ نے پاکستان کو بہت عزت دی ہے. آئی تھنک پرائم منسٹر نے, فیلڈ مارشل نے, ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے بہت کام کیا ہے اس پہ. اینڈ اسپیشلی آئی مسٹ سے کہ اسپیشل مینشن کرنا چاہیے اسحاق ڈار صاحب کا بھی, جنہوں نے اپنے کندھے کے باوجود, زخموں کے باوجود جتنی بھاگ دوڑ انہوں نے کی ہے, آئی تھنک از ڈن اے بریلینٹ جاب. اور سب کو کریڈٹ جانا چاہیے جو پاکستان نے آج کیا ہے. لیکن آئی تھنک فرینکلی اب تو میں بہت ہی میرے لیے شاکنگ ہوگا کہ اگر کوئی مثبت خبر نہ نکلے یہاں سے نہیں آتی.